یہ جو چیز ہے نا، آخرت کی جواب دہی اور احساس، اس نے ہمیں لرزا دیا کہ ہم کسی پہ بھی الزام لگائیں۔ اختلافات کی نوعیت الگ چیز ہے، علمی مباحث الگ چیز ہیں، لیکن ایک آدمی نے کوئی بات نہیں کی، ہم اس پر الزام لگائیں جس کی زد میں بہت لوگ آئے ہوئے ہیں۔ 3-4 نام بھی لے دیتا ہوں، ہمارے حضرت اور پوری دیوبند کے مکتبہ فکر کے سرپرست حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، ان پہ جو الزامات لگ رہے ہیں اور لوگ جو ان کا دل دکھا رہے ہیں اور لوگ جو کچھ ان کے متعلق فضول باتیں اور گمان کر رہے ہیں، ان کے مخالفین حتیٰ کہ موافقین بھی بسا اوقات، یہ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ سوچنا چاہیے۔ ہم نے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب سے پڑھا ہے، 3 مرتبہ تفسیر ان سے پڑھی ہے۔ ان کی وفات پہ ان کے مخالفین نے اتنی بڑی تہمت لگائی ان پہ، اتنی بڑی تہمت کہ سالہ سال اس کا چرچا رہا۔ جن بریلوی علماء نے اس وقت یہ باتیں کی تھیں، اب وہ بھی اللہ کے حضور میں پہنچ گئے، شیخ رحمہ اللہ بھی اللہ کے حضور میں پہنچ گئے، خدا کو کیا جواب دینا ہے؟ اب ہم ماضی کی طرف جھانک کے دیکھتے ہیں تو ماضی تو چھوڑو، جو اب زندہ ہیں، یقینی طور پہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اس کی ہم نے بھی تردید کی ہے۔ اختلافات، ہمارا خیر کسی سے کیا موازنہ، ہم نالائق آدمی جاوید احمد غامدی صاحب، یقیناً بہت سی جگہوں پہ ان سے اختلافات ہیں، علمی اختلافات ہیں۔ فتویٰ تو بہت چھوٹی چیز ہے، فقہ اکبر عقیدے میں اختلافات ہیں، لیکن جو لوگ ان اختلافات کو جھوٹ، تہمت اور افتراء کی حد تک لے جاتے ہیں، یہ بھی سوچ لیں کہ اللہ کو کیا جواب دینا ہے۔ یزما تقی صاحب، جاوید احمد غامدی صاحب، پھر اس سے پہلے ڈاکٹر اسرار صاحب، مولانا امین حسن اصلاحی صاحب، مولانا حسین احمد صاحب مدنی نور اللہ مرکزو پہ جو الزام لگے، حضرت شیخ پہ انسان کو لرزنا اور کانپنا چاہیے۔ خدا اگر پوچھے کہ بھئی جن پہ تم نے الزام لگایا تھا وہ بغیر کسی ایسی چیز کے یہاں پہنچ گئے، تم نے جو کہا تھا کہ مولانا تقی عثمانی سود کے معاملے میں کوئی غلط راہ اختیار کر رہے ہیں اور جان بوجھ کے ایسی حرکت کر رہے ہیں، تو اس کو ذرا ثابت تو کرو کہ مولانا نے جان بوجھ کے کی۔ اگر مولانا نے اجتہادی طور پہ کیا ہے تو اہل علم جانتے ہیں کہ کتنا بڑا ثواب ہے ان کے لیے، گناہ کی بات الگ ہے۔ ہمارا منہ نہیں ہے کہ حضرت مولانا کا نام لیں اور حضرت مولانا کے متعلق کچھ عرض کریں، لیکن ہم ان کے مخالفین کے خدمت میں بڑے ادب سے عرض کرتے ہیں کہ جو آج ان کے خلاف ریکارڈنگز اور یہ ہیں، یہ ہم قیامت میں ثابت کر سکیں گے؟ جو دنیا سے چلے گئے کہہ کے وہ اللہ کے یہاں ثابت کر سکیں گے؟ یہ الگ بات ہے کہ اللہ ان سے اپنی رحمت کا معاملہ فرمائے۔ انہوں نے جن پر الزام لگائے مولانا تقی صاحب پہ یا کسی پہ بھی، حضرت مدنی نور اللہ مرکزو پہ وغیرہ، حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ، وہ اس وسیع ظرف کے لوگ تھے کہ انہوں نے جو گزر گئے اور جو زندہ ہیں یقیناً معاف کر دیا ہوگا۔ ان کی وسعت ظرفی کے کیا کہیں۔ حضرت شیخ کو کسی نے لکھا تھا خط، اور لکھا تھا کہ حضرت میں ساری زندگی آپ کی مخالفت کرتا رہا، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی، اب آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ نے جواب میں لکھا کہ میں بھی معاف کرتا ہوں، اور میں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے بھی معاف کرتا ہوں، بس اللہ کی اطاعت، اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ۔ یہ وہ بات ہے جو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔